یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ محمد شامی نے آخری موقع پر نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو سجدہ کرنے سے روک لیا۔ انڈیا میں ہندو توا کا زور ہے۔ مسلمانوں کو وہاں اپنے مسلمان ہونے اور مسلمان کہلانے کی بھاری قیمت اکثر اپنی جان کی صورت میں دینی پڑتی ہے۔ محمد شامی ماضی کے تلخ تجربے کو بھی نہیں بھولے اور وہی خوف اب کی بار ان کے سجدہ ریز ہونے میں آڑے آیا۔ جبکہ محمد شامی کے خلاف آن لائن مہم کا آغاز کرتے ہوئے پاکستان چلے جانے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ اس وقت انڈین ٹائمز کے مطابق پاکستان سے ہارنے والی ٹیم میں باقی 10 کھلاڑیوں کو چھوڑ کر واحد مسلمان کھلاڑی محمد شامی کو ہی آن لائن تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ محمد شامی نے اب اس حالیہ ورلڈ کپ میں سری لنکا کے خلاف 5 وکٹیں لینے کے بعد گراؤنڈ میں سجدہ ریز ہونے سے خود کو یکلخت کیوں روکا؟ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کو ہمیشہ بھارت سے اپنی وفاداری ثابت کرنا پڑے گی، اور آج قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ الفاظ 100% درست اور سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ سٹار بیٹسمین فخر زمان کو سنچری بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے حضور سجدہ ریز ہونے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ آپ کیوں؟ سیکولر ملک ہونے کے دعوے دار انڈیا کے اندرونی حالات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ صرف انڈیا بلکہ دنیا بھر میں موجودہ بھارتی وزیر اعظم مودی کو گجرات کا قصائی کہا گیا، اور امریکہ نے تو اسی وجہ سے اسے امریکہ کا ویزا دینے سے انکار کیا تھا۔ دراصل انڈیا میں جاری گھر واپسی مہم کی جڑیں انڈین متعصب ہندو جماعتوں کی 20ویں صدی کے شروع میں چلائی جانے والی شدید تحریک سے ملتی ہیں۔ اس بنیادی حق کی برسر عام پامالی پر بین الاقوامی برادری خاموش کیوں ہے، یہ حیران کن ہے۔ مغربی ممالک جنوبی تیمور اور جنوبی سوڈان کو صرف مذہبی بنیادوں پر علیحدہ ملک بنانے میں کامیاب ہوئے۔ انڈیا میں ترقی پسند قوتوں کو بھی اسی سلسلے میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بی جے پی کے عسکریت پسند ونگز آر ایس ایس سنگھ پریوار اور بجرنگ دل کے مسلح گنڈوں کو اقلیتوں کے قتل عام کے لیے بالکل فری ہینڈ دے دیا گیا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی آر ایس ایس کا سیاسی چہرہ ہے، جبکہ آر ایس ایس بھارتی جنتا پارٹی کا عسکری چہرہ ہے۔ صحافیوں کے کیمروں کے سامنے پولیس کی حراست میں گولیاں مار مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ورسٹائل ٹچ۔ اچھا دوستو، آج ویلاگ کا آغاز شاعر مشرق اور مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت اشعار سے کروں گا کہ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہیں آدم جواں ہیں لات و منات، اور یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ویورز، میرے آج کا یہ ویلاگ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی سنائے گئے اشعار میں سے خصوصی طور پر دوسرے شعر کے گرد گھومتا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دوستو، حالیہ کرکٹ ورلڈ کپ میں چند دن قبل انڈیا اور سری لنکا کے میچ میں جب انڈین باؤلر محمد شامی نے اپنی پانچویں وکٹ اسی میچ میں لی تو پوری دنیا نے ٹی وی پر لائیو اور جو تماشائی لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے انہوں نے بھی گراؤنڈ میں یہ منظر دیکھا کہ محمد شامی بے ساختہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے اور بے ساختہ رب ذوالجلال والاکرام کے حضور سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کرنے کی پوزیشن میں جانے لگے تو عین اسی وقت آخری موقع پر نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو روک لیا۔ تمام ناظرین نے یہ بآسانی بھانپ لیا
کہ محمد شامی سجدہ شکر اپنے اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے حضور بجا لانا چاہتے تھے، مگر عین آخری موقع پر انہوں نے خود کو روک لیا۔ اب سب کے ذہن میں یہ سوال ابھرا، سب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ محمد شامی نے، جو کہ مسلمان ہیں، اور مگر پھر بھی اپنے سچے اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے حضور سجدہ ریز ہونے سے وہ کیوں رک گئے، جبکہ وہ سجدہ شکر بجا لانے کے خواہش مند بھی تھے؟ اب دوستو، ہم میں سے بیشتر لوگوں کو اس سوال کا جواب بھی بخوبی معلوم ہے کہ انڈیا، جو بظاہر سیکولر ملک ہونے اور تمام مذاہب کے پیروکار اور پیروکاروں کو مذہبی آزادی دینے کا دعوے دار بھی ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے، کیونکہ انڈیا میں ہندوتوا کا زور ہے، اور وہاں پر خاص طور پر مودی کی فاشسٹ اور انتہا پسند مذہبی جنونی حکومت کے دوران اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں پر ظلم، جبر اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو وہاں اپنے مسلمان ہونے اور مسلمان کہلانے کی بھاری قیمت اکثر اپنی جان کی صورت میں دینی پڑتی ہے، اور انڈین فاشسٹ حکومت اس کے اوپر ہر آنے والے دن کے ساتھ مزید زور و شور سے عمل پیرا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ انڈین فاسٹ بالر محمد شامی کے سری لنکا کے خلاف 5 وکٹیں حاصل کرنے کے بعد سجدہ شکر بجا لاتے لاتے اچانک رک جانے سے صاف ظاہر ہوا کہ وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ اگر میڈیا پر لائیو اور لاکھوں انڈین شائقین کے سامنے اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے حضور تشکر کے جذبات سے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اس کا نہایت سخت رد عمل آئے گا اور انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ خوف تھا ان کے دل میں۔ دوستو، لگتا یہ ہے کہ محمد شامی ماضی کے تلخ تجربے کو بھی نہیں بھولے، اور وہی خوف اب کی بار ان کے سجدہ ریز ہونے میں آڑے آیا، کیونکہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو غالباً اکتوبر 2021 میں جب ماضی میں پاکستان نے T20 ورلڈ کپ میں بھارت کو 10 وکٹوں سے تاریخی شکست دی تھی، تو اس وقت بھارتی لوگ جہاں کھلاڑیوں پر برہم دکھائی دیے، وہیں بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کی رپورٹس بھی سامنے آئی تھی، جبکہ اس وقت بھی ٹیم میں شامل واحد مسلمان کھلاڑی محمد شامی کو تو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور اس وقت ٹائمز آف انڈیا کے مطابق پاکستان کے ایسے شکست کے بعد انڈیا بھر سے مسلمانوں کے خلاف تشدد کی رپورٹس بھی سامنے آئی تھیں، جبکہ محمد شامی کے خلاف آن لائن مہم کا آغاز کرتے ہوئے پاکستان چلے جانے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ اور انڈین ٹائمز کے ہی مطابق پاکستان سے ہارنے والی انڈین ٹیم میں باقی 10 کھلاڑیوں کو چھوڑ کر واحد مسلمان کھلاڑی محمد شامی ہی کو آن لائن تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور ان پر مذہب کی بنیاد پر تنقید کرنے والے افراد میں زیادہ تر انتہا پسند ہندو شامل تھے۔ اور اس وقت یعنی 2021 میں محمد شامی پر تنقید کے بعد متعدد کھلاڑی ان کی حمایت میں بھی سامنے آئے تھے، جن میں سابق کھلاڑی عرفان پٹھان، وریندر سہواگ، گوتم گمبھیر اور موجودہ کھلاڑی وراٹ کوہلی بھی شامل ہیں۔ دوستو، یہ اور بات ہے کہ بھارت بلکہ دنیا کے صف اول کے بیٹسمین وراٹ کوہلی کو اس وقت ان کی محض 10 ماہ کی بچی کے بارے میں بھی انتہائی بیہودہ دھمکیاں بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے دی گئی تھیں، جو سوشل میڈیا پہ آن ریکارڈ ہیں، نظر آتی ہیں سامنے۔ آج پڑھ کے دیکھ لیں، شاید ابھی ڈیلیٹ ہوں تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بڑے واضح طور پہ ان کو دھمکیاں دی گئی تھیں۔ اور اس وقت بھارت میں محمد شامی پر تنقید کرنے کے بعد بھارت میں شامی اور شیم فل ہیش ٹیگز کے ٹرینڈز بھی کیے گئے تھے۔ غور کریں کہ بھارت میں شامی اور شیم فل کے ہیش ٹیگز جو ہے وہ بھی ٹرینڈ کیے گئے تھے۔ اور ویورز، ایک چیز اور بتاؤں کہ محمد شامی نے اب اس حالیہ ورلڈ کپ میں سری لنکا کے خلاف میچ میں 5 وکٹیں لینے کے بعد گراؤنڈ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے یکلخت خود کو کیوں روکا؟ اس کا واضح جواز یا وجہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ انڈیا میں حکومتی سرپرستی میں مسلمانوں کے خلاف پھیلائی جانے والی نفرت اور تعصب
اس سے خوف زدہ تھے، جو کہ وہ ماضی میں بیچارے بلا وجہ بھگت بھی چکے ہیں۔ دوستو، یہاں مجھے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی دور اندیشی کی بھی داد دینی پڑتی ہے۔ انہوں نے قیام پاکستان کے وقت ہندوستان میں اپنی مرضی سے رہ جانے والے مسلمانوں پر بظاہر تو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، مگر یہ بات ضرور کہی تھی کہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کو ہمیشہ بھارت سے اپنی وفاداری ثابت کرنا پڑے گی، اور آج قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ سنہری الفاظ 100% سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ ویورز، بھارتی فاسٹ باؤلر محمد شامی کا چاہتے ہوئے بھی سجدہ نہ کرنا یا سابقہ بھارتی فاسٹ باؤلر عرفان پٹھان کا بھارت کی حمایت یا پاکستان مخالف ٹیم کی فتح پر ڈانس کر کے بھارت سے محبت یا وفاداری ثابت کرنے کی کاوشیں کرنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ بظاہر سیکولرزم کا پرچار کرنے والے بھارت میں مسلمانوں کی زندگی بے انتہا مشکل ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو بھارت سے وفاداری تو بیچارے فاسٹ باؤلر محمد شامی ورلڈ کپ میں بھارت کی طرف سے اب تک میرے خیال میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے باؤلر بن کر، اور اس حالیہ ورلڈ کپ میں بھی اب تک 2 مرتبہ 5 وکٹیں، اور مجموعی طور پر غالباً 5 میچ کھیل کر، وہ پورے میچ بھی بھارت نے ان کو نہیں کھلایا، 5 میچ کھیل کر 16 وکٹیں لے کر وہ وفاداری تو ثابت کر چکے ہیں، مگر ان کا خود کو آخری موقع پر سجدہ شکر بجا لانے سے خود کو روکنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انہیں خدشہ تھا کہ یہ سجدہ انڈین مسلمان باؤلر محمد شامی پر مشکلات لے آئے گا، اور حالانکہ محمد شامی کو یہ یقین رکھنا چاہیے تھا کہ اللہ کے حضور ادا کردہ سجدہ وہ کبھی آپ کے لیے مشکلات نہیں لاتا ہوتا، بلکہ آپ کو سرخرو کر سکتا ہے۔ یہیں مجھے علامہ اقبال کے وہ اشعار دوبارہ یاد آ رہے ہیں جو میں نے وی لاگ کے شروع میں پڑھے تھے کہ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں زمانے میں، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں زمانے میں، اگرچہ پیر ہیں آدم جواں ہیں لات و منات، اور یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ویئرز، آپ نے ایک بات پر غور کیا ہوگا کہ انڈین فاسٹ باؤلر محمد شامی چاہتے ہوئے بھی بھارتی سرزمین پر بھارتی کراؤڈ کے سامنے سجدہ شکر ادا نہ کر سکے، لیکن اسی سرزمین، غور کیجئے، اسی سرزمین اور اسی ماحول میں ہمارے پاکستانی سٹار بیٹسمین فخر زمان کو سینچری کے بعد اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے حضور سجدہ ریز ہونے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ انڈین مسلمان آزاد نہیں ہیں اور پاکستانی مسلمان آزاد ہیں، الحمدللہ۔ غور کریں یہ فرق کہ فخر زمان بے ساختہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کیونکہ وہ ایک آزاد مسلمان ملک کا رہائشی ہے، جبکہ محمد شامی بیچارہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا انڈیا کی سرزمین پہ کیونکہ وہ انڈین مسلمان ہے، شاید آزاد نہیں ہے۔ اور یہ دوستو ایک چیز اور بتاؤں کہ غلامی کی یہ چیزیں ہوتی ہیں، جو متعصب لوگ ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں۔ میں نے ایک اور جگہ پڑھا، کسی غالباً انڈین شہری وکیل یا اس کا بیان تھا، سنا کہ جب محمد رضوان نے کسی میچ میں 50 یا اچھی کارکردگی کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور وہاں پہ نماز بھی پڑھی تو اس پہ بھی تکلیف ہوئی۔ غور کریں، یہ سو کالڈ سیکولر ملک، یہ میزبان ہے ورلڈ کپ کا، مطلب وہاں پہ ایک پاکستانی کھلاڑی، آزاد ملک کا کھلاڑی وہاں پہ نماز پڑھتا ہے، گراؤنڈ کے اندر پڑھتا ہے، جبکہ انڈیا کی آبادی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے، غالباً پاکستان کی آبادی کے لگ بھگ اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ تو وہاں پہ اگر ایک مسلمان ملک کا وہ پڑھتا ہے تو اس پہ بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر آپ غور کریں کہ محمد رضوان تو پاکستانی ہے، اس کی وہاں نماز پڑھنے پہ تکلیف ہوتی ہے، تو پھر وہاں پہ جو بیچارے رہتے ہیں وہ مسلمان بھی اور باقی اقلیتیں بھی، جس میں کرسچنز بھی ہیں اور بہت ساری اقلیتیں ہیں، سکھ ہیں، تو ان کو پھر کہاں مذہبی آزادی ہوگی؟ اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ امر بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہم سب پر عیاں ہوتی ہے کہ سیکولر ملک ہونے کے دعوے دار
मुल्क इंडिया के अंदरूनी हालात इसके बरक्स हैं और इंडिया में अकलियतों के खिलाफ इंतहाई मुतसाबाना और माइंदाना रवैया रखा जाता है। वहां इंसानी हकूक की खुल्ला खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। इंडिया में एक ऐसा मंसूबा भी शुरू किया गया, इसी हवाले से मैं कुछ बातें और करना चाहता हूं कि इंडिया में एक ऐसा मंसूबा भी शुरू किया गया है जिसके तहत तमाम अकलियतों को, जिन्होंने सदियों पहले या हाल ही में हिंदू मजहब को छोड़कर दूसरे मजाहिब को इख्तियार किया, उन्हें हिंदू मजहब की तरफ वापस लाना है। ये इंडिया का एक और मंसूबा जो है वो जारी है। देखा जाए तो इंडिया का आइन बज़ाहिर सेकुलर है, जिसमें सारी अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र है और तमाम अकलियतों को उनके आइन के मुताबिक वो तमाम हकूक हासिल हैं जो हिंदू मजहब के पैरोकारों को हासिल हैं। लेकिन और मैं यहाँ भी ये भी बताऊं कि इंडिया का जो आइन है वो मुसलमानों, मसीहियों और सिखों, इवन बुद्धों, जो बुद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं, और पारसियों और जीन को अकलियत तस्वर करता है, इसमें कोई शक नहीं। और इन सब की जो अकलियतों की मौजूदा तादाद इंडिया में तकरीबन उनकी टोटल आबादी का 20% है। याद रखें, ये 20% कोई छोटा फिगर नहीं है, इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन। और ये हकीकत है कि इंडियन आइन का मजहबी रवादारी का ये अहम जुज़ इंडिया में अपनी मौत आप मर चुका है और इंडिया इस वक्त दुनिया में अकलियतों पर मुजालिम और उनकी मुजालिम ढाने और उनकी नस्ल कशी करने में पहले दर्जे पर खड़ा है। सारी दुनिया को पता है कि वहां पे कितने हकूक पामाल किए जाते हैं। तो इस आईनी असूल की वाज़े रूगर्दानी को इंडिया की आज़ादी के तकरीबन फौरन बाद ही शुरू कर दिया गया था। ये तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आईनी असूल, जो इनका आइन मैंने अभी जिक्र किया कि इस आईनी असूल की खिलाफ वर्जी तो उन्होंने जैसे इंडिया बना उसके फौरन बाद उन्होंने शुरू कर दिया था, जो मुख्तलिफ अकलियतों खसूसन मुसलमानों के खिलाफ नस्ल कुश फसादात की शक्ल में जाहिर हुआ। पहले तो ये फसादात ज़्यादातर मुतासब इंडियन रियासतों में नजर आए, ये आप तारीख पढ़ लें। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि इंडिया की मुतल्लिका रियासती हुकूमतों ने भी उन फसादात पर सख्ती से काबू पाने की कभी कोई संजीदा कोशिश नहीं की। 90 की दुहाई में गुजरात की जो मोदी हुकूमत थी, उस वक्त गुजरात का वो था, गुजरात की जो रियासती हुकूमत थी, मोदी हुकूमत ने उस वक्त मुस्लिम कश फसादात की न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि फसादियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया। और उन होलनाक मुस्लिम कश फसादात के बाद, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जानों से गए, जिनको मार दिया गया बेदर्दी के साथ, उसके बाद ही न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर में मौजूदा वज़ीर आज़म मोदी को गुजरात का कसाई कहा गया और अमेरिका ने तो इसी वजह से उसे अमेरिका का वीजा देने से भी इनकार कर दिया था। दोस्तों, सितम ज़रीफ़ी ये है कि गुजरात के कत्लेआम के बाद इंडिया में अक़लियतों के लिए जिंदगी मजीद दुश्वार हो गई, और जबकि गुजरात का कसाई सारे हिंदुस्तान का, बदकिस्मती से कहूँगा, वज़ीर आज़म बन गया। और बदकिस्मती ये भी है कि इस मुतशद्दिद दौर में इंडिया में रियासती और मरकजी हुकूमतों ने अक़लियतों पर जारी मुजालिम से मुकम्मल तौर पर आंखें बंद कर ली हैं। और इस अमल के दौरान इंतहा पसंद हिंदू जमातों को न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी, बल्कि इंडिया में इंसाफ देने वाले इदारों की भी मुकम्मल मदद हासिल है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी के जो मरकज में बरसरे इक़्तिदार आने के बाद बज़ाहिर पुरफ़रेब नाम मगर इंतहाई खौफनाक मंसूबे पर भी अमल दरामद शुरू किया गया। पुरफ़रेब नाम मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस मंसूबे का नाम है घर वापसी, यानी उस मंसूबे को घर वापसी का नाम दिया गया है। और इस मंसूबे के तहत तमाम अक़लियतों को, जिन्होंने सदियों पहले या हाल ही में हिंदू मजहब को छोड़कर दूसरे मजाहिब को इख्तियार किया था, उन्हें हिंदू मजहब की तरफ वापस लाना है। ये इनका मंसूबा है। और इसी घिनौने मंसूबे के मुताबिक ये मजहब की तब्दीली नहीं, वो कहते हैं जी कि मजहब की तब्दीली नहीं बल्कि
اپنے اصل گھر واپسی ہے. ذرا غور کریں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی ہی متاثر ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں سینکڑوں سال مسلمانوں نے حکومت کی اور اپنے حسن اخلاق سے، اپنے مذہب کی سچائی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا تھا. کئی سال، صدیاں پہلے میں کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور اس وجہ سے وہاں لاتعداد لوگ مسلمان ہوئے تھے. اب انڈیا کا یہ گھناؤنا منصوبہ یہ ہے کہ گھر واپسی کے نام سے، کہ اس منصوبے کے تحت ان تمام لوگوں کو بھی واپس اپنے ہندو مت کی طرف لانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. میں کہوں گا دوستو کہ اس انتہائی مذموم اور گھٹیا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زبردستی بھی وہ کر رہے ہیں. زبردستی، دھونس، دھمکی، لالچ اور ممکنہ ناجائز جتنے طریقہ کار ہیں ان کو استعمال میں لایا جا رہا ہے. اور انڈیا کے تمام حکومتی ادارے اس لاقانونیت پر مکمل طور پر خاموش ہیں. دراصل انڈیا میں جاری گھر واپسی مہم کی جڑیں انڈین متعصب ہندو جماعتوں کی 20ویں صدی کے شروع میں چلائی جانے والی شدید تحریک سے ملتی ہیں. اور اس تحریک کے تحت ہندوؤں کی دوسرے مذاہب، خصوصاً اسلام اور مسیحیت اختیار کرنے کے رجحان کو ہر حال میں روکنے کی کوشش کرنا تھا. یہ شدید تحریک تھی. تو انڈیا میں مودی کی انتہا پسند فطرت کے باعث اس کی ہدایت پر انڈیا میں انتہا پسند جماعتوں کے تعاون سے ایسے قوانین بھی بنائے جا رہے ہیں جن کے تحت دوسرے مذاہب سے ہندو مذہب اختیار کرنے پر کوئی پابندی تو نہ ہو. غور کریں کہ ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ جس کے تحت دوسرے مذاہب سے ہندو مذہب اختیار کرنے پر تو کوئی پابندی نہ ہو، لیکن ہندو مذہب سے کوئی اور مذہب اختیار کرنا پڑے یا کوئی کرے تو یہ جرم ہو، اور اسے قانونی طور پر اس قدر مشکل بنا دیا جائے کہ کوئی ایسی جسارت ہی نہ کرے. دوستو غور کریں یہ کتنی گھناؤنی سازشیں کی جا رہی ہیں انڈیا میں. میں اس ایک اور چیز آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. اس بنیادی حق کی برسر عام جو پامالی پر بین الاقوامی خاموشی حیران کن ہے. بین الاقوامی برادری کی جو خاموشی ہے نا، وہ حیران کن ہے کہ یہ جو قانون میں نے ابھی آپ کو بتایا انڈیا کا، تو اس پہ وہ کیوں خاموش ہیں. اس سے زیادہ حیرت اور دکھ، میں کہوں گا اس سے زیادہ حیرت اور دکھ مجھے مسلمان ممالک کی خاموشی پر بھی ہے، جو مسلمانوں کی جبری مذہبی تبدیلی پر انڈیا سے کسی بھی قسم کا احتجاج نہیں کر رہے. یہ پاکستان ہی ہے جو ڈٹا ہوا ہے انڈیا کی راہ میں اور ہر طریقے سے اس کا مقابلہ کر رہا ہے. لیکن باقی بھی جو میں کہوں گا مسلم امہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. مجھے دکھ اور کلک اس بات پر بھی ہے، مجھے دکھ اور کلک اس بات پر بھی ہے کہ مغربی ممالک، غور کیجئے دوستو، کہ مغربی ممالک جو جنوبی تیمور اور جنوبی سوڈان کو صرف مذہبی بنیادوں پر علادہ ممالک بنانے پر تو کامیاب ہوئے، مذہبی بنیاد کے اوپر علادہ ممالک بنانے پر تو وہ کامیاب ہوئے. جو چین میں مسلمان جو ہیں وہ ایفر کمیونٹی کے ساتھ سلوک پر جو ہے، اور مسلمان ایفر کمیونٹی کے ساتھ سلوک پر تو ہر وقت احتجاج کرتے ہیں مسلمانوں کے اس پہ، مگر وہ جو ہیں اس غیر انسانی سلوک پر جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ، مسیحی برادری کے ساتھ بھی روا رکھا جا رہا ہے، اس پر خاموش کیوں ہے؟ مسیحی برادری کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن کرسچن کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، وہ اس پر بھی خاموش ہیں. جبکہ ایسٹ تیمور میں یا جنوبی سوڈان میں وہاں ہو تو وہ چلے جاتے ہیں علادہ مملکت بنانے کے لیے ان کے. تو انسانی حقوق کے جو نام نہاد پیروکار اور علمبردار انڈیا سے پھر احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ دوستو یقیناً اس احتجاج اور ہچکچاہٹ کی سیاسی اور معاشی وجوہات ہو سکتی ہیں. ان ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے انڈیا کے اقلیتوں کے خلاف اس بہیمانہ برتاؤ کے خلاف کبھی کبھار آپ کہہ سکتے ہیں ایک رسمی اور دبا دبا سا احتجاج تو سامنے آ جاتا ہے. مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اگر ایسا سلوک کسی مسلمان ملک میں کسی اقلیت کے ساتھ روا رکھا جاتا تو انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا. دیکھا جائے تو مودی کی فاشسٹ حکومت انتہائی ڈٹائی اور ہٹ دھرمی پر مائل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے
وہ دیگر ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے کسی بھی احتجاج کو خاطر میں بھی نہیں لائے گی۔ اور اسی لیے میں کہوں گا کہ مغربی ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو چاہیے کہ انڈیا کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگانے پر بھی غور کریں۔ انڈیا میں ترقی پسند قوتوں کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا سارا انڈیا برا ہے، انڈیا میں بڑی اچھی ترقی پسند قوتیں بھی ہیں، بیلنسڈ اپروچ والے لوگ بھی ہیں، میں بڑے سمجھدار اور سلجھے ہوئے لوگ بھی ہیں، پازیٹیو تھنکنگ والے بھی لوگ ہیں۔ ان کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اور اقلیتیں جو ہیں انڈیا کی کل آبادی کا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 20% ہیں، اور اتنی بڑی اقلیت کو مذہبی آزادی جیسے بنیادی حق سے محروم کرنا سیکولر انڈیا اور ترقی پسند قوتوں کے نام پر بھی میں کہوں گا کہ ایک دھبا ہے، تو انہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور اگر اس شیطانی عمل کو بروقت نہ روکا گیا تو ممکن ہے کہ انڈیا یا تو مکمل طور پر ایک انتہا پسند ہندو ریاست بن جائے گا، یا جس میں ہندو ترقی پسندوں کے رہنے کے لیے بھی پھر میں کہوں گا کہ کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ لہٰذا یہ جو ترقی پسند ہیں ان کو اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے، ورنہ آپ کے لیے بھی پھر وہاں کوئی جگہ نہیں بچے گی انڈیا میں۔ اچھا ناظرین و سامعین، میں اس بات مطلب یہ کہوں گا کہ یہ بات تو انڈین فاسٹ باؤلر محمد سمیع کے محض میں 5 وکٹوں کے حصول کے بعد چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے حضور سجدہ شکر بجا نہ لانے سے بات چلی۔ مگر غور کریں نا کہ شامی کی جو ہچکچاہٹ ہے، شامی کی جو ہچکچاہٹ اور اس کے خوف کے پیچھے کار فرما عوامل کیا ہو سکتے ہیں، اور وہ حقائق آپ تک پہنچانا یہ لازمی تھا۔ اسی لیے میں نے اس کو ذرا ڈیٹیل میں اس ولاگ کو کیا کہ حقائق کیا ہیں۔ شامی بیچارہ بھی مجبور تھا، اور میں یاد رہے کہ بدنام زمانہ انسانی حقوق کی پامالی میں یہ صاف کہتا ہوں کہ بدنام زمانہ انسانی حقوق کی پامالی میں سر فہرست ملک انڈیا میں یہ المیہ صرف ایک مسلمان محمد شامی کا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں مقیم کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں، سکھوں، بدھ مت، وجین مت، اور اس کے علاوہ جو کچھ اقلیت بھی ہے تو ان کے پیروکاروں، اور حتیٰ کہ جو نچلی ذات کے جو ہندو دلتوں پر بھی مشتمل اقلیتی آبادی جو ہے وہ بھی اسی خوف و ہراس اور انڈین بربریت کا شکار ہے۔ دوستو، دراصل ان اقلیتی آبادیوں پر ظلم و ستم کرتے ہوئے ہندوستان ہندو راشٹر بننے کے راستے پر گامزن ہے، اور یہ مودی کی فاشسٹ حکومت جو ہے اس میں خاص طور پہ یہی اس کا ایجنڈا یہی ہے۔ دیکھا جائے نا تو 2014 میں جب سے مودی نے بطور وزیر اعظم اقتدار سنبھالا تو خاص طور پر بھارت کی جو مسلم آبادی بدامنی اور عدم تحفظ کی زندگی گزار رہی ہے اس کے بعد سے، اور بی جے پی جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اس کے عسکریت پسند ونگ، غور کریں اس کے عسکریت پسند ونگ کون کون سے ہیں، اس میں RSS ہے، سنگھ پریوار ہے، اور بجرنگ دل کے جو مسلح غنڈوں کو اقلیتوں کے قتل عام کے لیے بالکل وہاں پہ فری ہینڈ دے دیا گیا ہے۔ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے جو واچ ڈاگز، تھنک ٹینکس، دانشوروں اور لکھاریوں کی جو اپیلیں ہیں ان کو انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیا جاتا رہا ہے، اور ہندوستان تیزی سے ہندوستانیت سے ہندوتوائزیشن کی طرف گامزن ہے۔ مطلب غور کریں کہ وہ ہندوستانیت سے ہندوتوائزیشن کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ تو دراصل میں یہ کہوں گا کہ RSS ہندو راشٹر منصوبے کو تکمیل میں پہنچانے کا ایک خاص پلیٹ فارم ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی RSS کا سیاسی چہرہ ہے۔ غور کیجئے کہ بھارتی جنتا پارٹی RSS کا سیاسی چہرہ ہے، جبکہ RSS بھارتی جنتا پارٹی کا عسکری چہرہ ہے، اور وزیر اعظم مودی سمیت بی جے پی کے بیشتر لیڈر RSS کے ممبر یعنی پرچارک رہ چکے ہیں، اور ہندوتوائزیشن پروجیکٹ میں ریاستی مشینری کی مدد یقینی بنانے کے لیے تمام اداروں کو از سر نو ترتیب دے دیا گیا ہے وہاں پہ انڈیا میں، اور تفتیشی اداروں اور عدالتوں کے ذریعے قاتلوں اور غنڈوں کی معافی تلافی کے راستے، سزا معاف ہونے کے کلچر کی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سنگھ پریوار کے مسلح جنونیوں نے ایک مسلمان عتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کو یو پی میں
دن دہاڑے صحافیوں کے کیمروں کے سامنے پولیس کی حراست میں گولیاں مار مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ انڈیا میں پولیس اور دیگر تفتیشی اداروں میں برہمانہ سوچ کو پروان چڑھا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جن کیسز سے ملزم ہندو جنونی غنڈے ہوں، جن کیسز میں ملزم خود سے ہندو جنونی غنڈے ہوں، ان کی تفتیش میں کسی سنجیدگی سے کام نہیں لیا جاتا۔ دوستو، ہندوستان 20 کروڑ سے زائد، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ، 20% سے زائد میں کہہ سکتا ہوں، 20% جو ان کی ٹوٹل آبادی ہے اس سے زائد، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اقلیتی آبادی کا ملک ہے، جس کے ساتھ وہاں غلاموں جیسا سلوک روا کیا جاتا ہے، اور وہاں بی جے پی کی حکومت کی سرپرستی میں ان کے پالتو گنڈوں کے جتھے انڈیا میں اقلیتوں کے مذہبی مقامات پر حملوں اور انہیں منہدم کرنے سے بھی بالکل نہیں ہچکچاتے۔ میرے اس ولاگ کا جو مقصد تھا نا، کہ جہاں ایک مسلمان کرکٹر کی سو کالڈ سیکولرزم کے دعوے دار ملک میں اپنے مذہب کی روح سے آزادانہ سجدہ نہ کر پانے کی بے بسی آپ کے سامنے لانا تھا، وہیں انڈیا میں اقلیتوں کے خلاف ظلم، جبر، تشدد، بربریت کے بہیمانہ برتاؤ کی بابت بھی میں آپ کو آگاہی فراہم کرنا چاہتا تھا، تاکہ انڈیا میں انسانی حقوق کی بھیانک خلاف ورزیوں کی بابت اس کا مکروہ چہرہ آپ کے سامنے آ سکے۔ اور میں اس کاوش میں کس حد تک کامیاب ہوا، اس بابت آپ کی رائے اور آپ کے فیڈ بیک کا مجھے اس ولاگ کے کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا۔ دوستو، یہ تھا میرا آج کی بات چیت کا بنیادی مقصد۔ یاد رکھیں کہ مسلمان، کرسچن، سکھ، ہندو، کوئی بھی مذہب ہو، بدھ مت کے پیروکار ہوں، جین مت کے پیروکار ہوں، کوئی بھی ہوں، تمام انسان ہیں، سب کو زندہ رہنے اور جینے کا حق ہے، ہر ایک کو اپنی مذہبی آزادی کا حق ہے۔ یہاں پہ انڈیا اور ہم مسلمانوں میں فرق آپ دیکھ لیں کہ ہمارا مذہب، یہ نہیں کہ میں اپنے مذہب کا تبلیغ کر رہا ہوں، لیکن حقیقت ہے، روز روشن کی طرح یہاں ہے، تاریخ شاہد ہے، جا کے پڑھ لیجئے، سن لیجئے کہ مسلمان کبھی کسی قسم کی قدغن نہیں لگاتے۔ ہم اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے، آ کے اقلیتوں سے پوچھ لیجئے ہمارے ملک میں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، یا وہ کسی اور مسلک، کسی اور مذہب سے ہیں، پوری مکمل مذہبی آزادی ہے، کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی ان پہ سختی نہیں ہے۔ تو میں انڈیا اور خاص طور پہ دنیا کے منصفوں سے کہوں گا کہ خدا را وہاں پہ اقلیتیں جو انڈیا میں پس رہی ہیں، ان کے خلاف ظلم، جبر اور تشدد ہو رہا ہے، خدا را ان کو بچائیے۔ خدا را وہ اس لیے کہ وہ انسان ہیں، ٹھیک ہے، وہ انسان ہے۔ مطلب جس طرح یہاں پہ مجھے یک طرفہ جو رویے ہیں نا بڑے ملکوں کے، بڑی قوتوں کے، اس پہ تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، حیرت بھی ہوتی ہے کہ ایک طرف تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں کہ ایک پرندہ بھی آپ کے ملک میں بے گناہ مارا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں، ہم وہ نیشنل جیوگرافی میں مختلف چینلز پہ آپ دیکھتے ہیں، اس کو بھی ریسکیو کرتے ہو آپ۔ تو جہاں فلسطین میں، میرا اب تھوڑی دیر کے لیے دھیان ادھر چلا گیا، جہاں پہ فلسطین میں جانوروں سے بدتر طریقے سے انسانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، وہاں پہ معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں پہ عورتوں کے اوپر ظلم و جبر ہے، وہاں پہ ہاسپٹلز اور کیمپس کے اوپر بھی اسرائیل شیلنگ کر رہا ہے۔ 25,000 ٹن سے زیادہ ابھی تک وہاں پہ گولہ بارود داغا جا چکا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ اور ہٹ دھرمی اور ڈٹائی دیکھیں کہ وہاں پہ ان کے وزیر کہتا ہے کہ ہم نیوکلیر بام پھینکنے سے بھی نہیں چوکیں گے۔ جرات کر کے دیکھ لو، ٹھیک ہے نا؟ یہ نیوکلیر بام جو ہے یہ اینڈ آف دی ورلڈ ہوگا، آپ پہلے اس سے مریں گے، جہنم واصل ہوں گے، کیونکہ آپ بالکل، اور اس کا جو سپریڈ ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے بڑی اچھی طریقے سے۔ میں حیران ہوں اس بیان کے بعد بھی کوئی قابل ذکر مذمت کسی بڑے ملک کی طرف سے نہیں آئی۔ سعودیہ نے کی، باقی لوگوں نے کی، پاکستان سے مذمت ہوئی، باقی ساروں نے کی ہے، نہ انڈیا نے مذمت کی، نہ امریکہ، نہ اور جو بڑی طاقتیں ہیں برطانیہ وغیرہ، ان کو مذمت نہیں۔ میں تو کہتا ہوں ان کو روکیں، یہ ظلم ہے، جبر ہے، خدا کے لیے یہ روکیں، یہ وقت کی کایا پلٹ سکتی ہے۔
اور اللہ کی لاٹھی بے آواز نہیں، وہ کسی بے آواز ہے، بلکہ میں کہوں گا بے آواز ہے اللہ کی لاٹھی۔ کسی لمحے جو ہے وہ رحمت خداوندی اگر جوش میں آئی تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ امن سے رہیں، امن ہی کا میسج دوں گا، اور اپنی پاکستانی قوم کو خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ بھی متحد رہیں، انتشار کا شکار نہ ہوں۔ آج کل یہ طاغوتی قوتیں رہ کے آپ کے ملک میں دہشت گردی کو پھیلا رہی ہیں، تانے بانے جا کے راہ سے ملتے ہیں، انڈیا سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی بھی جو تحریک طالبان پاکستان اینڈ آل دیٹ، یہ چیزیں ہمارے حوصلوں کو متزلزل نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ بھول جائیں کہ خدا نخواستہ آپ پاکستان کا بال بھی بکا کر سکتے ہیں۔ پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، عالم اسلام کا خیال رکھیے گا، انسانیت کا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پہ پاکستانی بھائی دوستوں سے کہوں گا کہ پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ اس نعرے کے ساتھ ختم کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح کہ پاکستان زندہ باد۔